عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہے غیب کا جاننے والا۔ اب یہاں پہ چونکہ الف لام آیا ہے، کل غیب کا جاننے والا، وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع فرماتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے رسولوں میں سے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ پھر چلاتا ہے، معین کر دیتا ہے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظین، حفاظت کرنے والے، راصد، راصد کی جمع رصدا۔ یہ ذرا ایک ہمارے ہاں کا جو بڑا ہی ایک کنٹروورشیل سا ایشو ہے علم غیب کا معاملہ۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا کہ نہیں تھا، اس میں دو بالکل ایکسٹریمز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک حلقہ وہ ہے جو غیب کی کلی نفی کرتا ہے، اور ایک اس حد تک پہنچ گیا کہ کل کا کل غیب حضور کو حاصل ہے، کل علم۔ اس میں جو درمیانی بات ہے وہ ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ بارہا عرض کیا ہے کہ جب میں نے رجوع کیا ان کے ایک عالم دین سے کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے بریلوی مکتب فکر کے ایک خاص نمایاں فرد سے، تو انہوں نے جو بات کہی تو اس کے بعد میرا جو ہے، میرے لیے تو کم سے کم اطمینان کا پورا سامان فراہم ہو گیا کہ اصل میں ان کے واعظین، نعت گو، ان کی باتیں اور ہیں، ان پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں تو ان کے علماء سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں جانتے ہیں۔ حضور کا علم قدیم نہیں تھا، حادث تھا۔ حضور کا علم ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا۔ حضور کا علم لا محدود نہیں تھا، محدود تھا۔ ان تین باتوں کے بعد اب بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف بحث برائے بحث رہ جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی یہ کہ حضور کے علم کا ہم جو ہے وہ خود حساب کتاب شروع کر دیں، اس کی لمبائی چوڑائی ناپنی شروع کر دیں تو وہ ہماری حماقت ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت رسالت جو ہے وہ شیء از غیب ہے۔ اگر علم غیب میں سے کوئی حصہ نبی کو نہ ملے تو وہ نبی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے علم غیب، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ غیب کا لفظ در حقیقت مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے، ماضی بھی، مستقبل بھی، ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی بھی، ہمارے سامنے بھی، ہماری بات بھی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا خیال بھی جو ہمارے دل میں ہے، سب کچھ اس کے سامنے، اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں۔ تو غیب کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ اس کے لیے جو چیز غیب ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، تب وہ نبی بنتے ہیں، ورنہ وہ نبی کیسے بنے؟ فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں، فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے، فرشتے کو اس کی اصل شکل میں بھی 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کو اصل شکل میں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ انسانی شکل میں تو حضور کے سامنے بھی آیا، اور ہمیں بھی کیا پتہ کوئی جا رہا ہو اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ہو، لیکن اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے 2 مرتبہ دیکھا۔ جنت کی سیر اللہ نے کرائی، دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کرایا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالی اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ نبیوں کو، رسولوں کو جس نوع کا یقین اللہ دینا چاہتا ہے، وہ تو یقین کی بھٹیاں ہوں گی تو ان سے یقین دوسروں تک پہنچے گا۔ اتنی یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ دوسروں تک متعدی ہو سکے، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتا ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو ملکوت السماء والارض دکھاتے رہے، مشاہدہ کراتے رہے، تاکہ وہ پورا یقین کرنے والا بن جائے۔ تو یہ اصل میں ہے مسئلہ بہت سادہ، بہت سیدھا، لیکن بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ اب بعض حضرات نے عجیب ایک ڈیفینیشن کی ہے، جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے یا نبیوں سے یا رسولوں سے، وہ کہتے ہیں غیب وہ ہے جو از خود حاصل ہو بغیر اللہ کے بتائے۔ یہ کہاں سے ڈیفینیشن آ گئی، سمجھ میں نہیں آیا۔
از خود تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ وہ تو کوئی شے ذاتی ہے ہی نہیں، وجود ذاتی نہیں ہے، صفت کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس وجود کے اوپر جو صفات مترتب ہوتی ہیں ثانوی درجے میں، وہ کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ ذاتی تو علم ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں، نہ فرشتوں کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کسی ذرے کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو وہ بات بتائی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اللہ بتا دیتا تو پتہ چل جاتا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں اللہ نے حضور کو بھی نہیں بتایا، حدیث صاف ہے، قرآن مجید میں صراحت ہے۔ عذاب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہو، بعد میں بتایا ہو، اس وقت نہ بتایا ہو کب وہ عذاب آنے والا، اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے جو ہے بتایا ہے، جب میدان کا چکر ہے، یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں اس کا مقتل بنے گا، یہاں اس کا، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بات آپ کو ذاتی طور پر معلوم ہو گئی، بلکہ اللہ نے جو بتایا، اللہ کے نے جو بھی آپ کو علم عطا فرمایا وہ حاصل ہو گئی۔ تو لا یظہر عالم الغیب، کل غیب کا جاننے والا تو وہی ہے، اللہ ہے۔ لا فلا یظہر علی غیبہ، وہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ظاہر نہیں بلکہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر۔ یہ اظہار کا لفظ ہے، غالب کرنا، آگاہ کر دینا۔ آگاہی بھی ایک طرح کا غلبہ ہے، جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس پر غالب آ گئے، ایک علمی غلبہ ہے وہ۔ اور اللہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ دسترس نہیں دیتا کسی کو اپنے غیب پر، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے۔ اب اس میں یہ بات بھی اضافی، جتنا چاہے، جس کو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔